ولو کانوا، آیت نمبر 81، ولو کانوا، واو کے معنی اور، لو کے معنی اگر، کانا کا مطلب ہونا اور کانوا وہ تھے، یؤمنون باللہ اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ یہاں با کے معنی پر ہے، باللہ اللہ پر، والنبی اور اس نبی پر، محمد رسول اللہ پر، وما انزل الیہ اور جو کچھ ان پہ نازل ہوا یعنی قرآن حکیم پر، مَتَّخَذُوهُمْ تو نہ پکڑا ہوتا انہوں نے، اولیاء انہیں ولی، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، واو کے معنی اور، لیکن وہی ہے جسے اردو میں لیکن کہتے ہیں، لیکن اور لیکن، کثیراً بہت زیادہ ہیں، منہم فاسقون ان میں سے بہت زیادہ لوگ فاسق ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مَتَّخَذُوهُمْ اولیاء تو انہیں کبھی اپنا دوست نہ بناتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ مگر ان میں سے بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے رک کر دیکھ لیجئے، کہیں میں اور آپ، میرے اور آپ کے حکمران اس آیت کا مصداق غیروں کو تو اپنا دوست نہیں بنا چکے اور مسلمانوں کے مقابلے پہ بنا چکے؟ ان میں سے اکثر لوگ فاسق، اور فاسق کو قرآن حکیم سمجھ نہیں آیا کرتا۔ لَتَجِدَنَّ لام یقیناً کے لیے، نون آخر پہ ثقیلہ آ گیا ہے، وجدہ یجدو، وجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے یا پائے گا، اور تجدو تم پاتے ہو یا پاؤ گے، لَتَجِدَنَّ تو یقیناً یقیناً تم پاؤ گے، اشد الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ شدید، افعلا کے وزن پہ ہے، سب سے زیادہ شدید، عداوتاً عداوت میں، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ آپ انہیں دیکھیں گے جو غیروں کے ساتھ، کفار کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، تم انہیں پاؤ گے کہ وہ شدید تر ہیں عداوتاً، عداوت کے اندر، دشمنی کے اندر، اہل ایمان کے ساتھ وہ دشمنی کرتے ہیں۔ الیہودہ کون؟ یہودی، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کر لیا۔ مشرک بھی اور یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ بہت عداوت والے ہوں گے۔ وَلَتَجِدَنَّ اور یقیناً پاؤ گے، اقربہم ان کے قریب تر، انہیں قریب تر پاؤ گے، مودتاً، مودت کہتے ہیں محبت کو، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، الذین قالوا وہ لوگ، یعنی مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے تمہیں محبت میں قریب پاؤ گے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں انا نصارا ہم نصرانی۔ ذالک یہ اس لیے ہے، بِأَنَّ مِنْهُمْ بے کے ساتھ، انا بے شک، من سے ہم وہ اس سبب، با سببیہ ہے، اس سبب کہ ان میں ہے قسیس کہتے ہیں ایسی ہستی کو جن کے لیے ہم عموماً پادری یا کاہن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کے علماء و رہبان کہتے ہیں ایسا زاہد جو تارک دنیا ہو گیا ہو، وہ دنیا سے رغبتیں نہ رکھتا ہو، وہ رب والا ہونے کے لیے وہ دنیا کو بھی چھوڑ چکا ہو، ان میں سے کثیر لوگ ایسے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ سب لوگ، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اور اہل ایمان اور ایمان والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کے پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں۔
ہم نصرانی، ہم عیسائی۔ یہ اس وجہ سے ہے، اس سبب ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ لا یستکبرون وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول پہ نازل ہوتا ہے، جب وہ اس کو سنتے ہیں، ترا، تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، عیونہم، عین کی جمع ہے عیون، تو ان کی آنکھوں میں ہے، تفیدو، فادا یفیدو، بہہ نکلنا، بہہ جانا، تو ان کے آنکھوں میں تو دیکھتا ہے بہتے ہیں، من الدم، آنسوؤں میں سے، یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، مما عرفو، مما، من سے، ما جو، اس میں سے جو کہ عرفو، جو جانے، من الحق، حق میں سے، جو انہوں نے جانا ہے حق میں سے، ان کی آنکھوں میں سے وہ پھر آنسو نکل آتے ہیں، یقولون، اور وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، وہ دعائیں کرتے ہیں یا کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک آقا اور شہنشاہ، آمنا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، فاکتبنا، اے اللہ لکھ لیجئے، ما شاہدین، شہادت دینے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ لیجئے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عیسائیوں میں سے وہ مسلمان ہو کے کنورٹ ہو جاتے ہیں اور دین کا پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وما لنا، وہ اور ما نہیں، لنا ہمارے لیے، لا نؤمن، کہ ہم ایمان نہ لائیں، باللہ اللہ پر، ما جاءنا، ما جو جاءنا، آ گیا، نا ہمارے پاس، وما جاءنا من الحق، من سے الحق، الصلاح، ونطمع، اور ہم خواہش کریں، طمع اس نے خواہش کی، یطمع وہ خواہش کرتا ہے یا کرے گا، تطمع تم کرتے ہو، اور نطمع ہم کرتے ہیں، ان یدخلنا، ان کہ یدخلنا، کہ وہ داخل کر دے نا ہمیں، ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین، مع کے ساتھ، قوم ایسی قوم کے ساتھ، صالحین جو صالح قوم کے ساتھ ہمیں داخل کر دے۔ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ اترا، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے، معرف، حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، ما لنا لا نؤمن باللہ ما جاءنا الحق، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے ہم اس پر ایمان کیوں نہ لائیں، ونطمع، اور جب کہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، ہم طمع رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر دے، یدخلنا، کہ ہمیں داخل کر دے، ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین، صالح لوگوں میں ہمارا شمار کر دے۔ فاصابہم اللہ، اصابہ یصیبو، ضربہ یضرب، اس کا باب ہے، اصابتاً بدلے میں دینا، فاصابہم اللہ، تو اللہ بدلے میں ان کو دے گا، بما قالو، اس سبب، ما جو قالو، جو انہوں نے کہا اس کے بدلے میں اللہ انہیں عطا کرے گا، جنات، جنتیں عطا کرے گا، تجری، جاری ہیں، من تحتہا، جس کے نیچے، انہار، نہریں بہہ رہی ہیں۔ اردو کے سٹائل کی جمع اس لیے جاری کے لیے اسے اوپر تا جو لگا ہے، یہ مؤنث کی علامت کے طور پر یہاں پہ لگ گیا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ذالک جزاء المحسنین، وذالک، اور وہ جزا ہے، وہ بدلہ ہے، المحسنین،
نیکوکار لوگوں کا، احسان کرنے والے لوگوں کا۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کر لیا، وکذبوا، اور جنہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا کے ساتھ، آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، اولئک اصحاب الجحیم، اولئک وہ سب لوگ ہیں، اصحاب الجحیم وہ تو جہنم والے ہیں۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 87 87، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے اہل ایمان، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، لا تحرموا، حرم یحرم تحریما، کسی چیز کو حرام کر دینا، تحرم تم حرام نہ کر دو، طیبات جو طیبات ہیں، پاکیزہ چیزیں جو ہیں ان کو تم حرام نہ کر دو، پاکیزہ چیزوں میں سے ما احل اللہ، ما جو، احل جسے حلال کر دیا، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ یہاں پر دیکھیے یا ایھا الذین، یہ تو 1.5 میں سے بار بار آنے والے ہیں۔ امن بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، لا بھی، حرام بھی، طیب کی جمع ہے طیبات، طیبتن اس کی جمع طیبات، ما 1.5 میں سے، حلال بھی، اللہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمات ہیں۔ ما حل، احل یعنی حلال کر دیا، اللہ اللہ نے، جو اللہ نے حلال کر دیا ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں میں سے، لکم لام کے لیے، کم تمہارے، جو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے انہیں حرام نہ قرار دو۔ ولا تعتدوا، اعتدا یعتدی اعتداءً، اہتمام کر کے حد سے تجاوز کر جانا، زیادتی کر جانا۔ لا تعتدوا، تم زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یحب، لا نہیں، حبا یحب وہ پسند کرتے ہیں یا کریں گے، حبا ماضی ہے، لا یحب کہ وہ پسند نہیں فرماتے، المعتدین، آخر پہ تو یانون آئی ہے جمع کی علامت، اور میم تو والے کے لیے کہتے ہیں، اور باقی تو وہی کلمہ جو ابھی آپ نے پڑھا، اعتدا یعتدی، معتدی اعتدا کرنے والا، زیادتی کرنے والا، حد سے نکلنے والا، اور یانون جمع کی علامت، اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آیت نمبر 88، وَكُلُوا، وہ کے معنی اور، آکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، اور اس کا فعل امر ہے کل، لام کے اوپر جزم آ گئی، کل کھاؤ، لیکن چونکہ سب کو کہنا ہے فعل امر، یہ سب کے لیے کرنا ہے، تو واو الف جمع کی علامت لگ گئی، تو جہاں جزم آئی ہے اس کے بعد اگر واو آ جائے تو جزم کو پیش میں بدل دیتے ہیں، تو کلمہ بن گیا کلو، تم سب کھاؤ، مما، من جمع ماں، من کا مطلب سے، ماں جو، اس میں سے جو رزقکم اللہ، جو کہ عطا کیا، رزق دیا، عطا کیا، کم تم سب کو، اللہ اللہ نے، حلالن حلالن حلال بطور حلال، طیباً بطور پاکیزہ، حلال اور طیب چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے کی حلال کی ہیں انہیں تم کھاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ،
اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو. واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ہر کام کرتے ہوئے اس سے ڈرتے ہوئے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے تو جہنم میں نہ پھینک دے، کہیں اس کی نظروں میں گر گیا تو برباد نہ ہو جاؤں. اس ڈر اور خوف سے ان سے پوچھ کر کرنا ہے کام، یہ کر لوں کہ نہ کروں. آپ ان سے کہیں گے ہے تو طیب لیکن کھا لوں؟ نہیں، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے حلال ہے، اس لیے تم نہیں کھا سکتے تو نہیں کھانا. تمہارے لیے حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو تو اسے کھاؤ. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. الذی انتم بہ مؤمنون، الذی وہ اللہ، انتم کہ تم سب بہ اس پر، مؤمنون اس پر تم سب ایمان لائے ہوئے ہو، تم اس کے ماننے والے ہو. اس خدا کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، وہ اللہ جس پر تم سب ایمان لائے ہو. آیت نمبر 89. لا یؤاخذکم اللہ، لا نہیں، یہ تو فعل مضارع اور تھرڈ پرسن کی علامت آ گئی. اور مواخذہ کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تم سے مواخذہ نہیں کریں گے، باز پرس اس کی نہیں کریں گے. باللغو، بے کے متعلق اللغو، لغو کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بہودہ. ہر وہ چیز لغو ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کے کوئی معنی نہیں. باللغو، لغو چیزوں سے. فی ایمانکم، فی میں ایمانکم تمہاری قسمیں، ایمان کہتے ہیں قسموں کو. فی ایمانکم تمہاری قسمیں، جو قسمیں تم لغو طور پہ کھا لیتے ہو اللہ اس پہ مواخذہ نہیں کرے گا. عربوں کے ہاں جس طرح واللہ، تاللہ، باللہ اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا مطلب وہاں پہ قسم کھانا نہیں ہوتا، یہ زبان کا ایک انداز، اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا. ولیکن، واو کا مطلب اور لیکن کا مطلب لیکن. یؤاخذکم، لیکن وہ مواخذہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ پوچھ گچھ کرتا ہے یا کرے گا. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جو بما اس کے متعلق، ما جو عقدتم، عقد کہتے ہیں گرہ باندھ دینے کو. عقد نکاح، ایک مرد اور ایک عورت کو باندھ دیتے ہیں تاکہ اس سے اگلی زندگی جاری ہو. تم الایمان، جو جس کو تم باندھ دیتے ہو اپنی قسموں کے ساتھ، یعنی تم جس بات کے لیے قسمیں کھا لیتے ہو اس کے اوپر اللہ ضرور مواخذہ کرے گا. فَكَفَارَتُهُ، کفارہ کہتے ہیں اگر کوئی چیز غلطی ہو جائے تو اس کا اگر جو اللہ کی طرف سے عائد کردہ جرمانہ ہے وہ ادا کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس کا گناہ ٹل جاتا ہے. تو ایسی چیز کو کفارہ کہتے ہیں جو پچھلی چیز کو مٹا دے. کافر کہتے ہیں مٹانے والے کو، کفر کہتے ہیں جو مٹ گیا. کفاراتہ، اس کا کفارہ ہے، یعنی اگر یہ گناہ تم نے کر لیا، جھوٹی قسم کھا لی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے اطعام عشرات مساکین. مسکین کی جمع ہے مساکین، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. عشرہ کہتے ہیں 10 کو. اطعام کھانا کھلانا، تو کھانا کھلانا 10 مساکین کو. اگر 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ گے، من اوسطی، من اوسط، من سے اوسط کہتے ہیں درمیانے درجے کا، نہ بہت زیادہ قیمتی نہ بہت زیادہ ہلکا. ما تطعمون، ما جو تطعمون جو تم کھانا کھلاتے ہو، تطعمون جو تم دیتے ہو کھانے کو. وانون جمع کی علامت اہلیکم، اپنے اہل خانہ کو. جو اہلیکم اپنے اہل خانہ کو جو تم کھلاتے ہو وہ اوسط درجے کی چیزیں. تم 10 مساکین کو اگر کھلاؤ گے تو وہ جو غلطی تم نے پکی قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ قبول فرما لیں گے. او کسواتہم، کسوہ کہتے ہیں
کسوہ کہتے ہیں، اصل میں کلمہ جو ہے وہ او کا معنی تو یا ہو گیا، پہنانا، کپڑے پہنانا، اور ان کو کپڑے پہنا دو، ان 10 بندوں کو کپڑے پہنا دو، او یا۔ تحریر رقبۃ، تحریر کہتے ہیں آزاد کرنے کو، حزب التحریر، آزادی کی تحریک، حزب التحریر، ایسی جماعت جو آزادی کے لیے کام، تحریر کہتے ہیں آزادی کو، اردو ادب میں بھی، فارسی ادب میں بھی اور عربی ادب میں بھی۔ رقبہ، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گردن کو آزاد کروانا، یعنی کسی کو غلام کو آزاد کروا دینا۔ او تحریر رقبۃ، آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ، کیونکہ غلامی کا زمانہ نہیں ہے، تو گردن آزاد کروانا چاہتا ہے تو ایسا شخص جو جرمانے کی وجہ سے وہ جیل میں پھنسا ہو، اس کو آزاد کروا دینا۔ کسی کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو گیا غلطی سے، تو کوئی دیت لینے کو تیار ہے لیکن دیت اس کے پاس ہے نہیں، تو اس کی جگہ پر دیت دے کے اس کو آزاد کروا لینا۔ آج کے دور میں تحریر الرقبہ سے مراد یہ ہے۔ فمن لم یجد، پس من جو یا کون، لم یجد، لم مضارع سے پہلے آتا ہے لیکن نفی کے معنی نفی کرتا ہے اور ماضی کے معنی دیتا ہے۔ واجدہ، اس نے پایا، یجدو وہ پاتا ہے یا پائے گا، لم یجد جس نے نہیں پایا، فصیام اگر ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہوں، وہ کفارہ بھی ادا نہیں کر سکتا، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، وہ ان کو کپڑے نہیں بنا کے دے سکتا، یا ایک گردن آزاد نہیں کروا سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے، تو پھر بھی اس کے لیے کفارہ جو اللہ نے رکھا آسانی کے لیے، فصیام، پس سیام کہتے ہیں روزے کو، فصیام تو روزے ہیں، سوم کہتے ہیں روزے کو، سیام اس کی جمع ہے، ثلاثتی ایامن، ثلاثہ 3 دن، ایامن یوم کی جمع ہے ایام، 3 دن کے پھر روزے رکھو، یعنی یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھو۔ ذالک کفارۃ، ذالک وہ ہے، یعنی یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں اوپر، یہ کفارہ ہے، یہ مٹا دیتی ہے، ایمانکم وہ جو تم نے غلط قسمیں کھائی تھیں اس کو، اذا حلفتم، اذا جب، حلفتم جب تم انہیں حلف دے لو، جب انہیں تم پکا کر لو تو اس کا یہ کفارہ ہوگا۔ واحفظوا، واحفظوا واو کے معنی اور احفظ، یہ جو شروع میں لگا ہے الف، یہ تو امر کے لیے لگا ہے۔ حافظہ یحفظو، حافظہ اس نے حفاظت کی، یحفظو وہ حفاظت کرتا ہے یا کرے گا، احفظ حفاظت کر، واو الف تو جمع کی علامت ہے۔ واحفظو تم حفاظت کرو، ایمانکم اپنی قسموں کی پھر حفاظت کرو، کذالک اسی طرح، یبینو، بینا یبینو واضح کرنا، کھول کھول کے بتانا، یبین اللہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتاتے ہیں، لکم لام کے لیے، کم تمہارے، اللہ کھول کھول کے بتاتے ہیں، آیاتی ہی اپنی آیات کو، آیت کی جمع ہے آیات، اپنی آیات کو کھول کھول کے تمہارے لیے واضح کرتے ہیں، اپنے احکام کو، اپنی باتوں کو کھول کھول کے واضح کرتے ہیں، لعلکم، لعل تاکہ، شاید کہ، ممکن ہے، کم تم سب، تشکرون تاکہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ، تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تے تو مخاطب کی علامت آ گئی اور مضارع کی علامت، واؤن جمع کی علامت ہے، شکر تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ جل شانہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتے ہیں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، انما، انہو
انا ہو، لام لازم ہو، قد ہو، لام لازم اور قد کٹھا مل کر لقد آ جائے، یا نون ثقیلہ آ جائے، ان سب کے معنی تاکید کے ہوتے ہیں، لازمی کے معنی ہوتے ہیں، ضرور کرنا ہے ایسا کام، لیکن یقینی بات ہے۔ لیکن انما جہاں آ جائے یہ اس کی سپرلیٹیو حالت ہے۔ انما بے شک، الخمر، خمر کہتے ہیں، اردو میں نہیں کہتے اس کو خمار چڑھا ہوا ہے، شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے، خمر کہتے ہیں شراب کو۔ انما الخمر، اور خمر کو خمر کہتے بھی اس لیے ہے کہ وہ نشہ چڑھا دیتی ہے، خمار چڑھاتی ہے۔ انما الخمر، بے شک جو شراب ہے، والمیسر، میسر کا کلمہ تو ویسے اس کے معنی ہوتے ہیں آسانی کے ساتھ آنے والی چیز، وہ چیز جو آسانی سے مل جائے، میم والے کے معنوں میں۔ جوا کے اندر چونکہ دولت آسانی سے مل جاتی ہے، بس آپ نے دوڑ لگایا، جیت گئے، تو دولت آپ کی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، شرط لگائی، جیت گئے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ یہ جو دولت آسانی سے اس طرح آ جاتی ہے، یا اس طرح جہاں جہاں سے آ جاتی ہے، سود پہ پیسے دیے، پیسے زیادہ آ گئے، یہ میسرو، یہ جو جوا ہے، والانصاب، نصب کی جمع ہے، نصب کی جمع ہے انصاب، ایسی جگہ جہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، وہ آستانے، انہیں انصاب کہا جاتا ہے۔ والازلام، ازلام کہتے ہیں وہ تیر، یہ خاص قسم کے تیر ہوتے ہیں، ان کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے، عبارتیں لکھی ہوتی ہیں۔ جب وہ تیر پھینکے جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ کون سے سیدھے گئے ہیں، کون سے ٹیڑھے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس عبارت سے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے۔ وہ قسمت کے حال بتانے والے تیر، ازلام سے مراد وہ قسمت کا حال بتانے والے تیر، رجسن، یہ رجس ہیں، یہ قبیح عمل ہیں، یہ برے عمل ہیں، من عمل الشیطان، من سے عمل، اردو کا کلمہ عمل، شیطان، عمل کا کلمہ جو ہے وہ نکرہ ہے، شیطان کا کلمہ معرفہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ آ گیا تو کا کے کی کا ہم ترجمہ کریں گے۔ عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، یہ بری باتیں ہیں اور یہ شیطان کا عمل ہے۔ فاجتنبوہ، فاجتنبوہ، اجتناب برتو، اردو میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے، اجتناب برتو، بچو ہو اس سے، یہ جو چیزیں ہیں جو رجس ہیں، جو کبھی عمل ہیں، ان سے بچو، لعلکم، تاکہ شاید کہ ممکن ہے، تم سب تفلحون، تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ، تم سب کامیاب ہو جاؤ، تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا اور یہ آستانے اور پانسے، انہیں پانسے بھی کہتے ہیں ازلام کو، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، اجتناب برتو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 91، انما، وہی بہت زیادہ زور دے کے کہا جا رہا ہے، یریدو، بڑی تاکید سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ارادہ، اس نے ارادہ کیا، یریدو وہ ارادہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، انما یریدو بے شک پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، الشیطان، شیطان، بے شک شیطان کو یہ بات بڑی پسند ہے، وہ یہ چاہتا ہے، ان کے، یو کیا کہتے ہیں، واقعہ کر دے، اردو میں بھی کہتے ہیں واقعہ کر دے، داخل کر دے، بینکم، بینا درمیان میں، کم تمہارے، یو کیا بینکم العداوت، وہی کلمہ جسے اردو میں عداوت کہتے ہیں، کہ تمہارے اندر عداوت ڈال دے، والبغضاء، بغض جسے آپ اردو میں کہتے ہیں، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، بغض بھی، عداوت بھی، بینا بھی ہماری زبان میں استعمال ہے، واقعہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہے، شیطان بھی اور مرید بھی اور یرید بھی اور ارادہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمات ہیں۔ والبغضاء، اور
یہ بغض فی الخمری، فی میں الخمر، خمر کی وجہ سے، والمیسر اور جوے کی وجہ سے، وَيُصُدَّكُمْ، صدّا یصدو کہتے ہیں بند کر دینے کو، روک دینا، ان ذکر اللہ، ان سے ذکر یاد کرنا، اللہ کے ذکر سے تمہیں یہ روک دیتا ہے. یصدکم عن ذکر اللہ، یہ تمہیں روک دیتا ہے اللہ کے ذکر سے. وعن الصلاۃ، وہ اور ان سے الصلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، اور یہ نماز سے اور اللہ کی یاد سے تمہیں روک دیتا ہے. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. اس لیے اہل علم نے کہا ہر وہ بات جو کہ اللہ کی یاد سے روک دے، نماز سے روک دے، وہ حرام ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ حلال ہو. ہر گیم جائز ہے. اللہ نے کہا حی علی الصلاۃ، آپ نماز کی طرف نہیں گئے. اللہ نے کہا حی علی الفلاح، فلاح ادھر ہے، ادھر آ جاؤ، آپ نہیں گئے. آپ کو اس نے روک دیا، مشغول کر دیا. یہ حلال چیز بھی اللہ کے نزدیک اب حرام ہو گئی. کاش یہ بات ہم سمجھ سکیں. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. فحل، پس حل سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا. حل انتم تم سب لوگ منتہون، کیا تم اب ختم کرنے والے ہو کہ نہیں کرنے والے؟ اب نہیں کرنے والے ہو یا نہیں کرنے والے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب تم اسے چھوڑو گے بھی یا نہیں چھوڑو گے؟ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، وہ تمہارے اندر واقع کر دے. تم اور جتنے لوگ شرابی ہوتے ہیں، جتنے لوگ یہ جوا کھیلنے والے ہوتے ہیں، کھیلتے ہوئے آپس میں بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان دشمنیاں آ جاتی ہیں. یہ آپ کا روزمرہ کا مشاہدہ ہوگا. اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. تاش کھیلنا کوئی گناہ نہیں، لیکن تاش کھیلتے ہوئے یہ آدمی بھول جاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. شطرنج کھیلتے ہوئے یہی حالت ہوتی ہے، ورنہ یہ سب حلال اور طیب اور جائز چیزیں ہیں. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ یہیں پر امتحان ہوتا ہے کہ آپ ان کو جائز حلال چیز ملی ہوئی تھی، حی علی الصلاۃ کی صدائی چھوڑا، اللہ کا ذکر کی طرف پلٹے. وَأَطِیعُوا، وہ اور یُطِیعُوا اطاعت کرنا. ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے اطیعوا، اطاعت کرو اللہ کی. وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو الرسول، الف لام لگا یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو، بچو. وَاحْذَرُوا، اور بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، فَإِن، پس اگر، تَوَلَّيْتُمْ تو مضارع اور مخاطب کی علامت ہے، باقی کلمہ رہ گیا وَلَّا يَوَلُّ، وَلَّا منہ پھیر لینا. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، تم کا مطلب تو وہی تم ہوتا ہے. وَإِن، اور اگر، تَوَلَّيْتُمْ، تم نے منہ پھیر لیا، اور اگر تم نے حکم عدولی کر لی. منہ پھیرنا یعنی اللہ کے حکم سے اطاعت اللہ اس کے رسول کی کرنی تھی، اگر تم نے اس سے منہ پھیر لیا. فَعَلَمُوا، پس عالمہ یعلم اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے جاننا. علم، الف جو ہے امر کے لیے آ گیا، علم جانو، اور واو الف لگا ہے اس لیے میم کے اوپر پیش آ گئی. علموا، تم سب جان رکھو، انما، بے شک علی رسولنا، علی پر، رسولنا ہمارے رسول پر. خوب جان رکھو، اس بات کو جانو تم، البلاغ المبین، ان کے اوپر جو فرض ہے وہ ابلاغ کرنا ہے واضح کر کے، اور بس. ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے، اس کا کام منوانا نہیں.
ابلاغ کرنا ہے، بات تم تک پہنچانا ہے، بات پہنچا دی، اب اطاعت تمہیں ہی کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور ان کے رسول کی بات کو مانو اور باز آ جاؤ، ہوشیار رہو، متنبہ رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 93، لیس علی الذین آمنوا، لیسا نہیں ہے، نفی کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، علی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان پر یہ نہیں ہے، وَعَمِلُوا، وہ واو کے معنی اور، عَمِلُوا، عَمِلَ یعملُ، وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، وَعَمِلُوا، انہوں نے عمل کیے، الصالحات، صالحہ کی جمع ہے، الصالحات، صالحہ کے آخر پہ جو گولتے ہے اس کو کاٹ کے اگر الف اور تے کا اضافہ کر دیں گے تو جمع مؤنث سالم بن جائے گی۔ وَعَمِلُوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، جناحٌ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جناح کہتے ہیں گناہ کو۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، فی میں، فی کا مطلب میں، ما جو، اس میں جو، طعموا، جو انہوں نے چکھ لیا، جو انہوں نے کھا لیا، اذا، جب، ما تقوا، جب تقوی کو اختیار کر لیا، وآمنوا، اور وہ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل کیے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ بچے، وآمنوا، اور پھر وہ ایمان لائے، ثم اتقوا، اور پھر تقوی اختیار کر لیا، واحسنوا، اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، پھر احسان کے درجے پہ جا کر انہوں نے بھلے عمل کیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب، پسند فرماتے ہیں، المحسنین، ان لوگوں پہ جو نیکی کے عمل ایمان کی حالت میں احسان کے درجے پر کرتے ہیں۔ اور احسان کے درجہ یہ کہ وہ ہر کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ دیکھ کر کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس ڈر اور خوف سے کام کریں، یا کم سے کم یہ ڈر اوپر موجود ہو کہ اللہ ڈائریکٹ مجھے خاور بٹ کو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے۔ اس وقت انسان کی کیفیت جو بدلتی ہے، اس کیفیت کے اندر رہ کے جو کام کرتے ہیں اللہ انہیں پسند کرتے ہیں۔ اور یہ احسان کا یہ مقام ایک دم نہیں ملتا، کام کیا، تقوی کی روش کو اپنایا، پھر کام کیا، پھر تک، یہ جب مسلسل کرتے ہیں تو پھر جا کے یہ نصیب ہوتا ہے احسان کا درجہ کہ انسان یوں محسوس کرنے لگے کہ میں اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوں۔ اس کے خوف کو، اس کی محبتوں کو انسان جب اندر سے انگیز کرنے لگ جائے تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس خاص کیفیت کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے سے کچھ کھایا یا پیا تھا، نہیں ان کے اوپر گناہ، فیما طعموا، جو وہ کھا چکے ہیں، جو انہوں نے پہلے چکھ لیا ہے، جو کھا لیا ہے، جو پی لیا ہے، اس کے اوپر انہیں کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ ہاں، اذا، جب، ما، جو، اتقوا، جو انہوں نے تقوی اختیار کر لیا، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں، تقوی اس کا اختیار کریں، پھر ان چیزوں کو نہ استعمال کریں جو حرام کی گئی ہیں۔ وآمنوا، اور وہ ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، پھر انہوں نے نیک عمل کیے، عملاً، ثم اتقوا، اور پھر اس پر تقوی کی روش پر ثابت قدم بھی رہے، وآمنوا، اور ایمان لائے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور انہوں نے بہترین عمل کی جب کیے، یعنی اچھے ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکے، پھر وہ رکے، انہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ رکے، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں،
آمنو، پھر وہ ایمان لائے، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، یہ ہے ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو احسان کے درجے پہ جا کر کام کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، آیت نمبر 94، اے اہل ایمان، لَيَبْلُوَنَّكُمْ، لام تو آ گیا یقیناً کے لیے، واؤن جو ہے جمع کی علامت، کم تو مخاطب کی علامت ہوتی ہے۔ بلا یبلو، بلا یبلو، آزمائش کرنا، مصیبت میں پڑنا، ابتلا میں آنا، یہ سارے معنوں میں استعمال، اردو میں استعمال اس طرح بھی کرتے ہیں، کرب و بلا، کرب تکلیف میں آنا، بلا میں آنا، آزمائش میں آنا۔ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ضرور آزمائش میں سے نکال لے گا، بِشَيْءٍ، کسی چیز کے ساتھ بھی، جس طرح کا آدمی ہوتا ہے ویسی آزمائش آ جاتی ہے، جس مقام کا ہوتا ہے اس مقام کی آزمائش آتی ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کیونکہ ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ شکار جو کرنا کون سا حلال ہے کون سا نہیں، تو یہاں آزمائش کرے گا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، صید کہتے ہیں شکار کو، شکار کرنے میں، شکار حلال ہے لیکن احرام باندھ کے تو نہیں نہ کیا جا سکتا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر آزما لے گا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سخت آزمائش میں ڈالے گا۔ تَنَالُهُ أَيْدِيَكُمْ، جو تنالو، نالا یا نالو کہتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ہو، ایدیکم، ایدیا یعنی ید کی جمع ہے ایدی، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کے، وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے نیزوں کے، یعنی جو تمہاری گرفت میں آ گیا، جو تمہارے لیے آسانی سے شکار ہو رہا ہے، تمہارے قبضے میں آ رہا ہے، یا تمہارے نیزوں کی زد میں ہے، جسے پکڑنا آسان ہے، اس وقت اللہ کا خوف کر کے پھر انہیں نہ لینا، یہاں آزمائش، یعنی تم حرام کھا سکنے پہ قادر ہو لیکن اللہ کے خوف سے نہ کھاؤ، یہ آزمائش۔ رشوت مل رہی ہے، زبردستی مل رہی ہے، نہ لو، یہ آزمائش، اللہ ضرور آزمائے گا۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، لام کے لیے، یعلم کہ وہ جانتا ہے یا جانے گا، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، من یخافہ، من کون ہے وہ، یخافہ اس سے ڈرتا ہے، بالغیبی بے میں، الغیب غیب میں، غیب میں اس سے ڈرتا ہے، اس نے اللہ کو دیکھا نہیں، اس کی جنت کو دیکھا نہیں، اس کی دوزخ کو دیکھا نہیں، یہ ساری چیز اس کے لیے غیب ہے، لیکن پھر بھی ڈرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پچھلی آیت کے اندر تقوی کے ذریعے، ایمان اور تقوی کے ذریعے کہی گئی، کہ تقوی ہے ہی یہ کہ بچ کے رہنا اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ، اور اس کی محبت کی وجہ سے کہ کہیں وہ ان کی نگاہ سے گر نہ جاؤں، یہ خوف طاری رہے، بالغیبی، بغیر دیکھے، بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں جو ہوگا، دیکھنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، بالغیبی۔ فَمَنِ اعْتَدَى، پس من جو یا کون، اعتدا جس نے اعتدا کی، جس نے زیادتی کی، جو شخص حد سے تجاوز کر گیا، بعد ذالک، اس کے بعد، بعد ذالک، اس کے بعد وہ اگر حد سے تجاوز کر گیا، فَلَهُ، پس لام کے لیے، ہو اس کے لیے، تو اس کے لیے ہے عذاب علیم، اس کے لیے عذاب ہے جو المناک ہے، اور فعیلون کے وزن پر ہے تو اس سے مراد ازل سے ہے اور ابد رہے گا۔ جس وقت انسان عذاب کا مستحق ٹھہرا، اس وقت سے لے کر پھر اس کے بعد اس نے ختم ہونا ہی نہیں۔ فَلَهُ عذاب عظیم، عذاب علیم، اللہ اکبر۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔
یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، لا تقتلوا الصید، اے اہل ایمان. اس کو آپ سمجھیں کہ جس وقت بالکل آپ کے ہاتھ میں وہ چیز آ گئی ہے اور یا آپ کے نیزے کے نیچے ہے، وہ بچ سکتی ہی نہیں ہے، پھر اس وقت یہ سوچ کر کہ اللہ نے منع کیا، آپ کا نیزہ واپس ہو، آپ کا ہاتھ واپس ہو. یہ ہے وہ آزمائش. اس کو ایک اور انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان. تو آدمی سوچے کہ یہ بات مجھے کہی جا رہی ہے نا، میں اہل ایمان ہوں. لا تقتلوا، نہ قتل کرو. قاتل اس نے قتل کیا، یقتلو وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. لا تقتلوا، تم قتل نہ کرو. واو الف جمع کی علامت ہے. تم سب قتل نہ کرو الصید، شکار کو. وانتم، حالانکہ شکار تو بتا دیا کون کون سا، طیب بھی ہے اور حلال بھی ہے. اس طیب اور حلال ہی کو کہا جا رہا ہے لا تقتلوا الصید. اس خاص کو تم نے اب قتل نہیں کرنا. وانتم، اور تم ہو حروم، تم حالت احرام میں ہو، تم نے احرام باندھ رکھا ہے، تو ایسی حالت کے اندر تم نے اس کو شکار نہیں کرنا. حالانکہ وہ شکار تمہارے لیے حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، لیکن احرام باندھنے کی وجہ سے اللہ نے روک دیا ہے. تو اب تقویٰ کہتا ہے کہ بالکل نہیں جانا. اللہ نے منع کر دیا تو میں نہیں کھاؤں گا. من قتلہ ومن، واو کے معنی اور، من کا مطلب جو یا کون. ومن، اور وہ شخص، قتلہ جس نے اسے قتل کیا، یعنی حالت احرام میں اس شکار کو مارا. منکم، تم میں سے، متعمدن، اردو میں استعمال کرتے ہیں متعمد، عمدن، عمدن مارا. فجزاء، پس جزاء، پس اس کی جزا ہے. مثل اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال ما قتل، ویسے ہی اس کی جزا ہے جس طرح کا اس نے قتل کیا. ہرن کو مارا ہے تو ہرن، گائے کو مارا ہے تو گائے، ہرن کو، بکری کو مارا ہے تو بکری، بھیڑ کو مارا ہے تو بھیڑ. جس طرح کی کوئی چیز ماری ہے ویسی ہی اس مثال کی طرح تم نے اس کا جزا دینی ہے. من النعم، مویشیوں میں سے. وہ دونوں طرح کے مویشی، چاہے وہ وحشی ہوں یعنی وہ جنگلی ہوں یا تمہارے پالتو ہوں. من النعم، مویشیوں میں سے. یحکم، وہ حکم دیتا ہے بہی، اس کے ساتھ. اللہ کا یہ حکم ہے تمہارے لیے کہ جس طرح کا شکار کیا ہے اسی طرح کا تم اللہ کی راہ میں وہ جانور دو. ذوا عدل، اور اس کے بارے میں کتنا عدل ہے یہ فیصلہ بھی تم نے نہیں کرنا. ذوا، دو بندے، زو زا زی تو والے کہتے ہیں نا، تو الف آ گیا. دو بندے، عدلن، عدل والے دو بندے جو نیکی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر سکتے ہوں، وہ دو بندے. منکم، تم میں سے، یعنی دو مسلمان بندے. منکم یعنی جو تم میں سے ہوں، مسلمان ہوں، ان میں سے دو بندے جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ اس ہرن کے بدلے میں یہ دیا جائے گا، اس گائے کے بدلے میں یہ گائے دی جائے گی. ہدین، ہدی کہتے ہیں وہ جانور جو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے کعبہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہاں جا کے اسے ذبح کرنا ہوتا ہے، وہ دینا پڑے گا. بالغ الکعبہ، جو پہنچے، بالغ جو پہنچنے والا، الکعبہ کعبہ میں، جو او کفاراتن، او یا کفاراتن، یا اس کا کفارہ ہے. تو طعام مساکین، طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا. او عدل، یا اس کے مطابق جو قیمت ہو وہ دینا. ذالک صیام، ذالک وہ ہے صیامن لیذوقوا، یہ اس کے لیے ہے کہ تاکہ تم چکھو.
لام کے لیے یہ فعل مضارع کی علامت ذوقو، تاکہ ذق اصل میں ہے تاکہ ذوقا کہ وہ چکھے، وبال وبال واو بال اردو میں بھی کہتے ہیں یہ اس کا وبال پڑ گئی ہے، اس میں ذات ہے نقصان برا انجام، وبال امرہی اس کام کی وبال، لیذوقوا وبال امرہی تاکہ اس کام کی جو وبال ہے اس کا مزہ چکھ سکے۔ اے لوگو، ہاں عفا اللہ، عفا معاف کر دیا، عفا معاف کر دیا اللہ اللہ نے، اما سلف، اما ان سے ما جو اس سے جو سلف جو اس سے پہلے ہو گیا ہے وہ اللہ نے معاف کر دی، لیکن اس حکم کے آ جانے کے بعد نہیں، اب پھر تمہیں اس کا عدل دینا پڑے گا، اس کا آپ نے اس کی جو جزا ٹھہرائی ہے وہ دینی پڑے گی۔ وَمَنْ آدَا، وہ کے معنی اور، من کا مطلب جو یا کون، آدھا جو کہ واپس پلٹا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، انتقام لینا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہو، فا کا مطلب بس، ینتقم تو اللہ انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، اللہ منہ اس سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہیں، عزیز بڑے ہی زبردست ہیں، ذو والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذو انتقام وہ انتقام لینے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم حالت احرام میں ہو کے شکار نہ کرو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو، اس نے اگر مار لیا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ، تو اس نے جو جانور مارا ہے اسی کا ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر کر دینا ہوگا، اللہ کی نظر کرنا ہوگا، مثل ما قتل من النعم یحکم به ذو عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ، ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں، یعنی مسلمانوں میں سے دو عادل آدمی کریں، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یہ شرط ہے، یہ وہاں پہ پہنچے، اگر ایسا نہیں ہے، یہ تمہارے بس میں نہیں رہا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر اس کے جتنے وہ کھانا کھلائیں اتنے ہی معاوضے کے، اس کے بعد روزے رکھنے ہوں گے، اس کے اتنے ہی روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں، اور یہ فیصلہ کون کرے گا کتنے روزے رکھنے، ذو عدل کریں گے، جس طرح کی چیز ماری ہے اس طرح حساب سے وہ روزے طے کریں گے، جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا، دوبارہ ایسا کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا، فَيَنْتِقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اللہ سب پر غالب ہے، بڑا زبردست ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 96، اُحِلَّ لَكُمْ الصَّيْدُ، اُحِلَّ حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، صید، صید شکار، صید البحر، صید کا کلمہ شکار جو ہے وہ تو نکرہ ہے، بحر کا کلمہ سمندر، اس سے ذات وہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے، صید البحر سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، سمندر کا شکار، وَطَعَامُهُ اور اس کا کھانا، مَتَاعًا لَكُمْ وہ تمہارے لیے متاع ہے، لکم تمہارے، وَلِلسِّیارَہ سیارہ کہتے ہیں قافلوں کے لیے،
تمہارے لیے بھی جو مقیم لوگ ہیں اور وہ جو سیارہ ہے جو وہاں سے قافلوں کے ساتھ گزر رہا ہے ان کے لیے بھی وہ جائز ہے، وہ جو کعبہ کی طرف کاروان جا رہے ہیں ان کے لیے بھی جائز ہے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ، واو کے معنی ہے اور، حرمہ اور حرام کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، صید البری، یہ اور کھول کر بتا دیا ہے، صید شکار، البر خشکی کا جو شکار ہے وہ تم پہ حرام کیا گیا ہے، سمندر کا شکار جو ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ ما دمتم حرومن، ما دمتم، داما یہ دومو کہتے ہیں ویسے تو ہمیشہ رہنے کو، اور ما جب آ جاتا ہے اس کے ساتھ جب تلک کے معنی میں، حرومن جب تک تم حالت احرام میں ہو، جب تک تم حالت احرام میں ہو اس وقت تک یہ خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام رہے گا۔ واتقوا اللہ، واتقوا اور تقوی اختیار کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی الیہ تحشرون، الذی وہ اللہ، الیہ جس کی طرف، تحشرون تم سب جمع کر دیے جاؤ گے۔ یہ کلمہ پیسیو وائز ہے، ایکٹیو وائز نہیں، کیونکہ مضارع کی علامت کے اوپر تو پیش آ گئی اور تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گئی۔ تحشرون تم جمع کر دیے جاؤ گے، یعنی حشر کے میدان میں جس کے حضور جا کے تم نے کھڑے ہونا ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلوں کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، جو وہاں گزرے وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ البتہ خشکی کا شکار جو سمندر کا نہ ہو، خشکی کا ہو، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا، تحشرون اکٹھا کر لیا جائے گا۔ آیت نمبر 97، جعل اللہ، جعل اس نے بنایا، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، جعل اللہ اللہ نے بنایا، الکعبۃ کعبہ کو، البیت الحرامی اس سے محترم گھر ٹھہرایا ہے، اللہ نے اسے محترم گھر بنا دیا ہے کعبہ کو، قیاماً قائم کرنے کے لیے، للناسی لوگوں کے قائم رہنے کی وجہ اسے بنا دیا ہے۔ وَالشَّهْرُ الْحَرَامَ، و شہر کہتے ہیں مہینے کو، حرام مہینے، والہدیہ اور وہ ہدی، وہ جو اللہ کے نظر کیا ہوا جانور جو کعبہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وقلائد اور جنہیں اللہ کے لیے نظر کر کے ان کے گلوں میں کلاوے ڈال دیے گئے ہوئے ہیں جانور، یعنی وہ بھی جو قربانی کے جانور ہیں، وقلائد اور یہ قلائد، ذالک وہ، لتعلموا لام کے لیے، تعلم تاکہ تم یہ جان رکھو، ان اللہ ان بے شک اللہ یعلم اللہ جانتے ہیں، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، وان بے شک اللہ ہیں، بکل شیء ہر چیز کے متعلق، علیم ازل سے ابد کے جاننے والے۔ جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام، اللہ نے مکان محترم یعنی بیت الحرام، مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے، قیام للناس لوگوں کے قائم کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور کلاووں کو بھی، وہ جن کے گلے میں جانور جن پٹھے ڈال دیے گئے ہیں، وہ پٹھے ڈال دیے گئے ہوئے ہیں، اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اعلموا جان رکھو، ان اللہ
انا بے شک اللہ شدید العقاب، اللہ بڑے شدید ہیں۔ العقاب، عقاب کہتے ہیں جزا کو، بدلے کو۔ اللہ سزا دینے میں بڑے شدید ہیں، بڑے سخت ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بڑے درگزر کرنے والے اور رحم کرنے والے بھی۔ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سزا دینے میں بھی بڑے سخت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ درگزر اور رحم کرنے والے بھی ہیں، غفور الرحیم بھی ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے، ما نہیں ہے، علی الرسول نہیں ہے فرض، الرسول ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، الرسول الف لام آ گئے، محمد رسول اللہ پہ فرض نہیں ہے سوائے اس کے البلاغ کہ وہ بات کو پہنچا دیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتے ہیں، ما تبدون، ما جو بدا اس نے ظاہر کیا، یبدو وہ ظاہر کرتا ہے یا کرے گا، اور تبدون تم سب ظاہر کرتے ہو یا کرو گے، وما اور اس کو بھی جو کہ تکتمون تے تم اور مضارع کی علامت کاتما یکتمو کتمان استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں کتمان حق، حق کا چھپا لینا، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، واللہ یعلم بما تبدون وما تکتمون۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات جاننے والا اللہ ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب واتقوا الله۔ قل، اے نبی معظم انہیں کہہ دیجئے، لا یستوی، لا نفی کے لیے بھی آتا ہے اور منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے یستوی۔ یہ کلمہ بنیادی طور پہ تو ہمارا وہی کلمہ ہے جسے ہم مساوی کہتے ہیں، نہیں ہے مساوی۔ استوا یستوی نہیں ہے مساوی، یہ سین واو اور یا سے کلمہ نکلے گا۔ سویہ یسوا نہیں ہے برابر، الخبیث ناپاک چیزیں، ناپاک برابر نہیں ہیں، والطیب اور طیب پاکیزہ عمدہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ ولو، واو کے معنی اور، لو کے معنی اگر، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، طیب بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، خبیث بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ خبیث ناپاک اور طیب پاک، پاک اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ ولو اگرچہ، اور اگرچہ اعجبا کا، چاہے تمہیں کتنی ہی اچھی لگے، اعجبا کا تمہیں حیران کن حد تک اچھی لگے، کاف مخاطب کی علامت ہے اور عجب نہیں ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ۔ ولو اعجبک، چاہے تمہیں کتنی اچھی لگے، کثرت الخبیث، ناپاک چیزوں کی کثرت، چاہے تمہیں کتنی اچھی لگے، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ حلال کمائی کا 1 روپیہ اور حرام کمائی کے کھربوں روپے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فاتقوا اللہ، پس جب کوئی اہم بات کہہ کر فا کا کلمہ آ جائے تو اس کا مطلب تاخیر اب نہیں کرنی، اس کے فوراً بعد ہی تم نے اس پر عمل کر لینا ہے کہ ناپاک چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر کروڑوں روپے آتے ہوں رشوت سے، بے ایمانی سے، باطل طریقے سے، غصب سے، ان کو چھوڑنا ہے، اور وہ جو حلال تھوڑا ہے اس کے اندر گزارا کرنا ہے۔ یہی اللہ چاہتے ہیں
وہ پاکیزہ ہے یہ ناپاک ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ فوری طور پہ یہ جملہ جو کہا ہے وہ اس لیے کہ جب تک تقوی کی روش انسان اپناتا نہیں ہے اس وقت تک خبیث چیزوں سے بچ نہیں سکتا، اور طیب پر اس کا وہ انحصار کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب آدمی تقوی اپناتا ہے، یا اولی الالباب، اولی کہتے ہیں والے کو، لب الباب بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، عقل والو، اے عقل والو۔ جب عقل کو شامل کرتے ہیں تو عقل تو یہی کہے گی کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، لیکن اللہ سے ہٹی ہوئی، تقوی سے ہٹی ہوئی عقل کو استعمال کریں گے تو پھر عقل یہ کہے گی کہ یہ جو کروڑ ملا ہے یہ بہتر ہے۔ اس بات کو سمجھایا گیا لعلکم تفلحون۔ اور پیچھے نفسیات بھی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ جو کروڑ ملا ہے، جو خرب ملا ہے، اس سے میں فائدہ اٹھا لوں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کو چھوڑ دے، پاکیزہ لے لو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح اس میں ملتی ہے، باطل چیزوں کو کھانے پہ نہیں۔